السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس بیٹا، لاسٹ ٹائم ہم نے امانت و دیانت کے حوالے سے لیسن پڑھا تھا۔ آج ہمارا باب پنجم کے جو لیسن ہے وہ ہے حسن معاملات و معاشرت، یعنی کہ ایک معاشرے میں اپنے معاملات کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، کیسے اچھا بنانا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ اس لیسن کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے ضمن میں پہلا ہے ہمارا جو چیپٹر وہ ہے قسم کے احکام و مسائل۔ قسم، اللہ کی قسم اٹھا لینا یا کسی اور چیز کی قسم اٹھا لینا، اس کے متعلق جو ہے وہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو حاصل تعلم میں سب سے پہلے انہیں قسم کا معنی اور مفہوم، اس کی صورتیں جان سکیں گے۔ قسم و حلف میں فرق جان سکیں گے، یعنی حلف اور قسم ایک ہی چیز کے نام ہے۔ انفرادی قسم کی کیا اہمیت ہے اور اجتماعی قسم کی کیا اہمیت ہے، وہ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد ہم اس کی قابل ہو جائیں گے۔ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکام اور اس کے مسائل سے مکمل واقفیت ہم حاصل کر سکیں گے کہ قرآن نے اس کے بارے میں کیا نص دی ہے اور حدیث نے اس کے بارے میں کیا دلیل دی ہے۔ قسم کے انفرادی اور اجتماعی فائدے، اثرات کا جائزہ لے سکیں گے۔ روزمرہ معاملات میں قسم کی اہمیت کو مد رکھتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں، جھوٹی قسم کھانے سے اجتناب کرنے والے بن سکیں، قسم کی حساسیت سمجھتے ہوئے روزمرہ زندگی میں غیر ضروری قسموں سے اجتناب کر سکیں اور حلف کی پاسداری کر سکیں جو ہم نے قسم اٹھا کر وعدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ آئے گی قرآن و حدیث میں قسم کا نام۔ قسم کو قرآن و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے، یمین کی جمع ایمان ہے۔ اس کا مفہوم، اصطلاحی مفہوم میں کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا، عزم ہے نا ارادہ کرنا، اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کروانا یمین کہلاتا ہے کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہی ہے یا یہ بات ایسے ہی ہوگی۔ قسم کے لیے یمین اور حلف کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ حلف بھی اسے کہتے ہیں اور یمین بھی اسے ہی کہتے ہیں۔ قسموں کی حفاظت، یہاں پر ایڈنگ، قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت قسم نہ اٹھائی جائے۔ مسلمان کی خوبی، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو معاشرے میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے، جس کے باعث لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ قسم اٹھانے کے، بلا ضرورت قسم اٹھانے کے نقصانات کیا ہیں؟ لیکن اگر بات بات پر قسم اٹھانے کا رواج عام ہو جائے تو اس سے نہ صرف وقت کا ضیاع ہوگا، یعنی وقت ضائع ہوگا، بلکہ ایک دوسرے سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا کہ لوگ کہیں گے یہ بار بار قسم اٹھا رہا ہے، اب اس اعتماد اس پر نہیں کرتے، اور اعتمادی کی فضا قائم ہوگی جو حسن معاملات و معاشرت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں قسم کے احکام یوں بیان ہوئے ہیں، یہاں پر ہیڈنگ ہے قسم میں کے احکام قرآن مجید کی روشنی میں۔ ترجمہ، اللہ تمہاری لا میں نا قسم یہ ہوتا ہے، یعنی بے مقصد قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، تمہیں سزا نہیں دے گا، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں۔ اگر تم نے تو وہ قسم کھا لی اور تم نے جو ہے وہ اس کو توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس اوسط درجے کا، یعنی اس درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے مسلسل رکھنے ہیں اکٹھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اسے توڑ دو، اس صورت میں یہ آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اگر قسم اٹھا لیے تو اس کو پورا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قسم کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہو، اس کے علاوہ والدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے کسی بھی معتبر یا مقدس چیز کی قسم کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو انتہائی مجبوری کی حالت میں قسم اٹھانی پڑ جائے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھانی ہے، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی اور شخص کی قسم اٹھا سکتے ہیں آپ، کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلا شبہ اللہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 4254۔ صحابہ کرام کا طرز عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا، یعنی کہ اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھاتا ہے، یعنی کہ میرے ماں باپ کی قسم، میرے بہن بھائیوں کی قسم، میرے اپنے سر کی قسم، میں نبی کی قسم کھاتا ہوں، یہ ساری قسمیں اٹھانا شرک کہلائے گا۔ اللہ کی ہی آپ قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ ہیڈنگ ہے، اگر کوئی شخص جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھا لے، یعنی کہ جائز کام ہے اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا اور اس قسم کو توڑنے میں خیر ہو، یعنی کہ اگر وہ قسم جو ہے وہ توڑ دی جائے تو اس میں زیادہ خیر ہے، اس کو پورا نہ کیا جائے تو قسم توڑ دی جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر اور بھلائی اس کے مخالف سمت میں ہے، یعنی کہ خیر تو اس کو توڑنے کے اندر ہے، تو وہ خیر والی صورت اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ مثلاً اس کی مثال دی ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اپنے فلاں دوست یا ماں باپ یا استاد سے بات نہیں کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ کتنی جو ہے وہ بری بات ہے کہ میں نے اپنے استاد سے بات نہیں کرنی، میں نے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرنی، تو یہ جو ہے وہ غلط قسم ہے، یہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر اٹھا لی ہے تو اس جیسی قسم کو توڑ کر آپ کفارہ ادا کر دیں۔ اگلی کہا ہے ہیڈنگ قسم کا کفارہ، یہ ہے کہ چاہیے تو 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، 10 مساکین کو لباس پہنا دے، ایسا غلام یا لونڈی، غلام کہتے ہیں مرد کو، لونڈی کہتے ہیں عورت کو، جو جنگ کے ذریعے جو ہے وہ کافروں کی ہمارے قبضے میں آ جاتی ہے، آزاد کرے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ اگر اسے ان 3 اشیاء میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھے۔ قسم کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ ہے یمین منعقدہ۔ یہ پہلی جو ہے وہ قسم ہے، یہ قسم کی اقسام بھی، اور آپ نے ہیڈنگ بنا لینی یہاں پہ قسم کی اقسام، اور اس کے ضمن میں پہلی ہی جو ہے وہ ہیڈنگ ہے یمین منعقدہ۔ وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھاتا ہے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، اس پہ بھی کفارہ ہے، اس پر کفارہ ہے۔ ماضی کے یہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا، تیر کا نشان میں نے لگایا تو یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا، اس پر کفارہ ہے۔ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا، یعنی کہ ماضی کے کسی واقعے پر، یہاں پر مستقبل میں کسی واقعے پر نہ قسم اٹھانا، یہاں پر ماضی میں کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا یمین غموس کہلاتا ہے۔ اس قسم پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس قسم کو ناپسند کیا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ، یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے ماضی کسی زمانے کی۔ اب مستقبل کے آپ نے کسی کی جو ہے وہ اٹھائی ہے چیز کی قسم، اس کا کفارہ ہوگا۔ آگے ہے یمین لغو، یہ تیسری قسم ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعہ اس طرح کا نہ ہونا یمین لغو، فضول، لغو کہتے ہیں فضول قسم کہلاتا ہے۔ اس طرح کی قسم پر اللہ تعالیٰ رب العزت نے درگزر فرمایا ہے کہ وہ انجانے میں جو ہے وہ آپ کے منہ سے نکل آیا ہے۔ جھوٹی قسم کے نقصانات۔ جھوٹی قسم گناہ کبیرہ اور انسانیت کو دھوکہ دینا ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ بروز قیامت یعنی قیامت کے دن نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا۔ جھوٹی قسم یا حلف انفرادی اور اجتماعی بربادی کا سبب بنتے ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، قسم اور اس کے احکام و مسائل۔ اب اس کے مشقی سوالات ہیں۔ یمین کا معنی ہے قسم، کس قسم پر کفارہ ہے؟ یمین منعقدہ۔ پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت کتنے مساکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ 10۔ قسم توڑنے پر روزے لازم ہے؟ 3۔ حدیث مبارک میں جس قسم کی ممانعت کی گئی ہے وہ ہے آباء و اجداد کی قسم۔ مختصر سوالات، قسم کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ یہ ہے
قسم کا معنی کو ویسے ہی حلف اٹھانا، مفہوم اس کا ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے قسم کی اقسام لکھیں، تو یہ یہاں سے ہے قسم کی اقسام، منعقدہ، اس کے بعد یمین غموز، یمین لغو، یہاں تک آئے گی، یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرے سوال کا جواب ہے۔ اب جو ہے وہ تیسرا سوال ہے جھوٹی قسم کے کوئی سے دو نقصانات، تو یہ پورا آخر سے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ آپ کے تینوں سوال جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں اور لانگ سوال مکمل آئے گا، یعنی کہ جو ہے آپ کا مکمل چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لرن کریں گے، یاد کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ والا سوال ہے ہمارا نا قسم کی اقسام والا، یہ آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے اور جو ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ پوری بک کے اوپر جو ہے وہ آپ نے نشان لگا کر اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔